دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ محبت میں رسوائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ شرمندگی سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اسے پورا کرنا اللہ تعالی کا۔ جس کسی کو بھی اچھی بات اور نصیحت بری لگے وہ سمجھ لے کہ اس کا نفس اس پر حاوی ہے۔ جو لوگ تسلیم اور رضا کی چھری سے ذبح ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ دست ضروریات میں بڑھتا چلا گیا، میں بے پناہ شخص تھا گھٹتا چلا گیا، پیچھے ہٹا میں راستہ دینے کے واسطے، پھر یوں ہوا کہ راستے سے ہٹتا چلا گیا۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا تمہاری امیدوں سے بڑھ کر آسانیاں لے کر آئے گا۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ ہر وہ دروازہ جو ہمیں گناہگار کر دے وہ بند کر دے یا رب۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ لالچ سے کچھ روزی نہیں بڑھتی، مگر ہاں آدمی کی قیمت اور وقار گھٹ جاتا ہے۔ کہاں بھٹک رہے ہو اور کدھر رخ کیے ہوئے ہو؟ یقین چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو۔ یقین رکھو اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہر ایک کا حصہ قد بھر زمین کا ٹکڑا ہی تو ہے، جہاں یہ جسم رخسار کے بل مٹی پر پڑا ہوگا۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ اچھے اچھے کھانوں ہی کی فکر میں لگے رہیں۔ یاد رکھو نیک بندوں کا پتہ ان کی نیک نامی سے چلتا ہے، اور یہ نیک نامی اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے درمیان ڈال دیتا ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضرورت کی بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہماری بزرگی، ہماری فقیریاں سب بیکار ہیں اگر محروم اور ضرورت مند کے ہم کام نہ آئیں۔ نئے زمانوں کا قرب اوڑے، ضعیف لمحے نڈھال یادیں۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ انسان نے اگر مصیبتوں اور نتیجوں سے سبق حاصل کیا ہوتا
تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو وہ چیونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نہ قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس وجہ سے گناہوں میں بے باک ہو جانا اور نیکیوں کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا سراسر گمراہی ہے۔ کہنے والا یقین سے محروم ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ کیا انسان بھول گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ذکر تک نہ تھا، اور آج سے کچھ عرصہ بعد پھر اس کا ذکر تک نہ ہوگا؟ کہاں پر کیا ہارنا ہے، یہ جذبات جس کے اندر ہیں، چاہے دنیا فقیر سمجھے پھر بھی وہ سکندر ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں جینے سے ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ دل کسی مٹی کے نیچے دبے خزانے کی طرح ہو سکتا ہے یا مٹی کے نیچے دبے لاوے کی طرح۔ یہ تو اخلاق اور بول ہی بتا سکتے ہیں کہ اس مٹی کے نیچے موتی دبے ہیں یا آگ۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پر آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ کبھی کچھ ایسا مت کرنا کہ کسی کی دعا سے نکل جاؤ، کیونکہ کسی کی دعا میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہو وہ دوسروں کو جلدی معاف نہ کرے؟ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، فضول باتوں سے قرآن کی تلاوت اچھی۔ موقع پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں بے وقوفی میں داخل ہیں۔ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ تکبر اور غرور انسان کی شخصیت کو لے ڈوبتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی شخص ہر وقت نیکی کا سوچتا رہتا ہے تو وہ نیک کام ہی کرے گا، اور ایسے شخص کے جسم سے نکلنے والی لہروں کا اچھا اثر ہی دوسروں پر ہوگا۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں،
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکال لیتا ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں ضرور تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دو تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھلاتا رہے۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں جمے رہیں، ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس جو تحفہ لے جا سکتے ہیں وہ عاجزی ہے۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ قانونی فطرت یہ ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی ہے، اور جس سے دور بھاگتے ہیں وہ ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر لیں اور شیطان ہمیں بہکا نہ پائے تو ہمیں روحانیت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ جب انسان بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے، توکل رکھنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ ہر لمحہ خوشگوار موڈ میں رہنے لگتا ہے۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کسی بھی شخص کے دل میں حرص، لالچ اور طمع موجود ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے ڈھلتے ہیں۔ اچھی بات یا عقل کی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے اسے لے لے۔ جب ہم میں سے ہر انسان اپنی ذات پر انگلی اٹھانے لگے گا اور اپنی ہی ذات کی کمیوں پر نظر رکھ کر انہیں ٹھیک کرنا چاہے گا تو یہ قوم راتوں رات ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے فقیر کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہوں۔ رب تک پہنچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھ جائے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کے خواہش مند انسان پر لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ درویش ہو یا مومن، دونوں بہت خوددار ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تیرے علاوہ کون ہے یا رب جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دے؟ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کے عجوبوں میں ایک نظارہ اس روح کو دیکھنا بھی ہے جو چابی اپنے ہاتھ میں لیے قید میں بیٹھی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ انسانی طبیعت کے اس پہلو کا خوب اندازہ ہے کہ انسان حق پرست نہیں ہوتا، خود پرست ہوتا ہے۔ دلیل کے بعد اپنی ذات اور اپنے نظریے کی نفی کر دینا اور سچ کو قبول کر لینا، بہت کم لوگ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ڈر کو پیچھے دھکیلیں گے تو ڈر ہمیں آگے دھکیل دے گا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ اپنوں کی بے یقینی مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں اس لیے نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں،
یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ جن لوگوں کو سکون چاہیے انہیں یہ چاہیے کہ دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر اس کو بڑھاتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز دل کو ایسے مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہکہے کرتے ہیں۔ توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل اور اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی کی ہر دوسری محبت سے افضل جاننا چاہیے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اعمال ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی باقی اچھائیوں کی بھی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب اور آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ کسی کی ضرورت مندی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالیں اور صرف اپنا ہی محتاج رکھیں۔ زندگی اجاڑنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خاصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس اللہ تعالی نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے۔ خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جن کے من کے آئینے اجلے اور صاف اور شفاف ہوتے ہیں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ چاہے لفظوں کا چناؤ جادوئی ہو، لیکن راستہ ہمیشہ شائستگی کا اپنانا چاہیے۔ شہرت کی بلندی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں بنایا گیا۔ آپ کا کوئی اپنا بے شک غلط بھی ہو، لیکن کبھی کسی غیر کے منہ سے کسی اپنے کے خلاف کچھ نہیں سنتے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا، اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ٹھہرائے ہی رکھتے۔ زندگی ہمارے ساتھ کھیلتی ہے اور ہم بس اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اونچائی اور نیچائی صرف ذہنوں کے فرق سے ہوتی ہے۔ دعا ضرورت ہے، دعا نجات ہے، دعا فرار ہے، دعا حصار ہے، دعا دل کے سکون کا ذریعہ ہے، دعا آنکھ کا نور ہے، تو پھر کیوں دور رہے انسان اس سے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ذہن سے بھی اوجھل ہو جائے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ انسان بے وقوف ہو جائے لیکن جلد باز نہ ہو۔ اپنے ہی بنائے گئے وہموں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک جیتے جاگتے زندگی سے بھرپور انسان کو مریض بنا دیتے ہیں۔
ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ ہی کی وجہ بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی سی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ تنہائی ہمیشہ یہاں ہے، انتظار کرتی ہوئی، سب کچھ دیکھتی ہوئی۔ وہ ہر بار اس لیے لوٹ جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ اس سے دوبارہ ضرور ملیں گے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ جو بے دم اور بے بس ہو کر پڑتا ہے، بلکہ وہ جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ جن پر کوئی حرف اثر نہیں کرتا ان کے لیے چال اور تدبیریں ہوا کرتی ہیں۔ اگر تم خود کردار نہیں تو کسی کردار کی چھاپ ہو۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلد ہی بھیڑیے کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا فقط گھاس پھوس نہیں ہوتی، چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پر الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ بنا بنایا زندگی کا مقصد ہمارے پاس ہے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان زیادہ تر جانور کی سطح اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اور ویسی ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ کھانے کی مستیاں اور دولت کی زیادتی پا کر شکر گزاری کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ پانی سے بھرا ہمارا دل ہمیں سکون سے کہاں رہنے دیتا ہے؟ جو ہلتا ہی رہے وہ کسی سے کیسے آگے نکلے گا؟ ایک ذرا سا خیال ہی تو کافی ہے بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کے لیے۔ کھار اور کڑواہٹ اکٹھی ہو جائے تو تیزاب بن جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ صبر کر لیا جائے۔ نقصان دنیا سے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ دنیا والے تو 3 دن بعد چٹائی لپیٹ کر چولہا جلا لیتے ہیں۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ کچھ حادثات انسان کو یاد رہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نیا زاویہ دے دیتے ہیں۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام شرمندگی کروا دیتی ہے۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ صبر ہر آسانی کی کنجی ہے، تم جلد بازی میں کیوں پڑے ہو؟ اللہ آزمائش کے بعد انعام کا حقدار بنا دیتا ہے اور بغیر امتحان کے کسی عزت دار کو ذلیل نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص، کنبہ، قوم یا ملک حرص اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر وہ خود بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ باوقار ہم تب ہوں گے جب ہم اوپر والا ہاتھ بن جائیں۔ انسان کا اپنی زندگی کو ٹھیک کر لینا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔ رب کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھیں اور بندگی میں شکایت نہیں ہوتی۔ موت تمہارا وہ ساتھی ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ عجیب بات ہے، آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی مدد دیتی ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو
خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ بس حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر حاضری ضرور لگنی چاہیے۔ انسان کا اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر لے۔ بدہضمی حکمت کو خراب کر دیتی ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا عقل مندی کے آڑے آ جاتا ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ۔ اللہ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں، یہ راستہ انسانوں سے ہی گزرتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور راضی رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم چن لیے جاؤ تو تم بھی چن لو، اللہ کو یا دنیا کو، کیونکہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ہے۔ بندگی تو یہ ہے کہ رب کا کوئی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا حکم میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، اور اس کے ہر حکم کی تعمیل ہوتی رہے۔ اے اللہ، ہمیں بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ اگر ہم دل یا ضمیر کی آواز سنتے رہیں تو پرسکون حالت میں رہتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لینا چاہتے ہو؟ کسی کو چپکی مار نہیں مارنی چاہیے، ہمیشہ گفتگو کر کے تعلق ختم کرنا چاہیے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے؟ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے کوئی آثار بھی نہ ہو، لیکن تب بھی دعا جاری رکھی جائے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں اگر انسان کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کا ہی کرتا ہے۔ باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ جن آنکھوں کے نیچے گہرے حلقوں کی صورت جانے کتنے زندہ خوابوں کی قبریں ہیں، تم ان آنکھوں کی تفسیر لکھو گے؟ پاگل ہو۔ وجود اپنا نہ روح اپنی، بس ایک تماشا یہ زیست ٹھہری۔ عجیب چاہت کے مرحلے ہیں، نہ جیت پائے نہ ہار پائے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کر سنبھل جانا کمال ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں مگر دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں کمیاں نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
بعض مرتبہ معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزوں کی حقیقت تھوڑی دیر سے کھلتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہونے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح محنت کے حاصل ہونے میں دیر سویر ہونے سے صلہ نہیں بدلتا، ایک دن ضرور ملتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ تو موت کے بعد بھی تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ علم یا تو بیان سے ملتا ہے یا نگاہوں سے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ آپ برائی اور اچھائی دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہے، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ جس کا دین اس کے لیے نصیحت نہ ہو، اسے نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب میں لعنت شدہ پایا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہوگا تو اس تکبر سے بھری ہوئی انا کو توڑنا ناممکن ہے۔ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ علم کے سوا دوسری باتوں پر غور و فکر کرنا فضول ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کر لے۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیا اور دنیا دار لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ سلطنت دیکھ کر دوستی نہیں کرو، اور نتیجہ سوچ کر دشمنی مت کرو۔ ہر بات کو نفاست اور صاف ستھرے طریقے سے سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر بھی اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ یہ سارا فرق نیتوں کا ہوتا ہے۔ ہمارا رب ہی ہے جو ہماری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سچائی اور اچھائی اگر خود آپ میں نہیں تو سمجھے کہیں بھی نہیں ہے۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کے شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھو۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ جب آپ کے الفاظ اور عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کے دل میں ایک انجان خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہو۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہم لوگ ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہر کوئی کسی ایک کی مدد ضرور کر سکتا ہے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں
جو سچ مچ اپنی بہتری چاہنے والے ہوں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کو ٹھیک کر لو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں ہی اٹھے گا۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جس راہ سے گزرنے کی اجازت نہیں مجھے، کئی بار گزرتے ہیں میرے خواب وہاں سے۔ جب انسان اپنے اندر ٹھہری ہوئی ذات سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو اس کا باہر سے تعلق خاموشی کی صورت میں رہ جاتا ہے۔ جس کا نفس اسے دنیاوی رتبوں اور دلچسپیوں میں الجھائے رکھے، اس کی روح پاک اور صاف نہیں ہوتی، اور اس طرح اپنے نفس کا غلام روحانیت سے کوسوں دور رہتا ہے۔ روحانیت کا راستہ دوسروں کی عزت نفس کو روندنے سے نہیں بلکہ اپنے نفس کو روند کر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ شاید ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ اچھا سوچو، کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ نیک انسان اور اللہ کے پیارے بندوں کی محفل میں نہ صرف روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے بلکہ انسان کو اپنا زندگی کے مقصد کا راز بھی آشکار ہو جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر شکایت مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں ایک معافی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم میں اچھائی کوئی ہے ہی نہیں، جو برا کہے سو مان لیتے ہیں۔ کسی کے لیے خوشیاں ڈھونڈنے والے کی ذات پر خوشیاں آسمان سے برستی ہیں۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسا گناہ گار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کر دے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ ہر وہ محبت جو اللہ کے راستے میں نہ ہو گمراہی ہے، اور اس پر بھروسہ مشکل ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال دی تو وہ تیری مالک ہو گئی۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے رب کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔